ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی اور پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک قیمتی تحریر بعنوان انسانیت کے لیے تعلیمات نبوی کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو بستی بسائی ہے وہ بڑی وسیع، خوبصورت اور متنوع ہے۔ ہزاروں مخلوقات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مختلف، بلکہ اپنی صلاحیتوں اور عادتوں کے اعتبار سے بالکل متضاد کیفیتوں کی حامل، لیکن وہ سب ایک مقررہ دستور کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ سورج کو معلوم ہے کہ اسے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب کی سمت میں ڈوبنا ہے۔ سمندر ہزاروں سال سے اپنے دائرے میں مسلسل بہہ رہا ہے اور اپنی تلاطم خیز موجوں کے ساتھ کروٹیں لیتا رہتا ہے۔ وہ فضا کو بادل کی سوغات دیتا ہے اور دن رات زمین کی آلائشوں کو تحلیل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جمادات و نباتات ہی نہیں، حیوانات کا بھی یہی حال ہے۔ ان کا کھانا پینا، لڑنا جھگڑنا، اپنی غذاؤں کو تلاش کرنا، حملہ کرنا اور مدافعت کرنا ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن قدرت نے ان کو بھی ان کی زندگی کا دستور پڑھا اور سمجھا دیا ہے۔ گائے اور بکری گھاس اور درخت کے پتے کھاتی ہے، شیر اور باز زندہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، چیل مردار کی تلاش میں چپے چپے چھانتا پھرتا ہے۔ بعض جانور ہیں جو چارہ بھی کھاتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے جانوروں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ پرندوں کو اپنا گھونسلہ بنانا اور چوہوں کو اپنا سرنگ نما مکان بنانا معلوم ہے۔ مکڑے جالے بنتے ہیں اور شہد مکھیاں اپنا چھتا تیار کرتی ہیں، جس میں اتنے کمرے ہوتے ہیں کہ شاید بادشاہوں کے محلات میں بھی نہ رہتے ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی یہ رب کائنات کا کمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو صورت بھی بخشی اور اسے زندگی گزارنے کے بارے میں راہ بھی سجھائی اور سلیقہ بھی سکھایا۔ اور یہ کچھ جانوروں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حضرت انسان کے وجود میں بھی ہدایت ربانی کے اس تکوینی نظام کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا اور اس سے دودھ پیتا ہے۔ آخر اس شیرخوار بچے کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا ماں کے سینے میں ہے؟ اور پھر اس غذا کو ماں کے سینے سے کشید کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ماں باپ کی ذرا سی بے توجہی ہو تو بچے کا رونا اور لاڈ و پیار پر مسکرانا بھی اسی ہدایت ربانی کا مظہر ہے۔ اس بے زبان اور بے شعور بچے کو کس نے سکھایا کہ دکھ و درد کا اظہار رو کر اور خوشی کا اظہار ہنس کر اور مسکرا کر کیا جاتا ہے؟ تو جب خدا نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسے دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بتا دیا، تو کیا انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی طریقہ اور نظام کی ضرورت نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی، بلکہ زیادہ ہوگی، کیونکہ انسان ایک حد تک با اختیار مخلوق ہے اور عقل و فہم کی نعمت نے اس کی نیکی اور بدی کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ شیر ایک وقت میں ایک ہی انسان یا حیوان کو شکار بناتا ہے، سانپ ایک بار ڈس کر ایک وجود کو فنا کر سکتا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ایٹم بم کے ذریعے بیک وقت ایک پورے خطے کو تباہ کر سکتا ہے اور بیک جنبش پلک لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ جینے اور مرنے کا سلیقہ سیکھے اور زندگی گزارنے کا طور و طریق جانے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے؟ غور کیا جائے تو ایک سیدھی سادی اور دیکھی جانی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی مشین کو بناتا اور کسی شے کو ایجاد کرتا ہے، وہی اس کی ضروریات سے آگاہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب اور غیر مناسب اور درست اور نادرست طریقہ استعمال کے صحیح فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ انسان کے خالق اور رب ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے اشارہ و حکم سے ہم اس کائنات میں زندہ ہیں، تو ضرور ہے کہ وہی ہمیں زندگی کے طور و طریق بھی سمجھائے، اور یقیناً اسی کا دیا ہوا نظام حیات ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا،
الا لہ الخلق والامر۔ دنیا میں بھی آپ جب کسی کمپنی سے کوئی بڑی مشین حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک طرف اس مشین کی تفصیلات پر مشتمل کتابچہ آپ کے حوالے کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ایک انجینئر کو بھی آپ کی مدد کے لیے بھیجتی ہے کہ کتاب میں جو نظریہ بیان کیا گیا ہے یہ انجینئر اور ماہر کاریگر اس کو عملی طور پر برت کر دکھائے اور محسوس طریقے پر سمجھائے۔ کسی تمثیل کے بغیر یہی صورت آسمانی کتاب اور انبیاء کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نظام حیات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اپنی صلاحیتیں کس طرح استعمال کرنی چاہیے، اور پیغمبر کی زندگی اس کی عملی صورت گری ہے۔ گویا پیغمبر کتاب الہی کی شرح اور اس کا بیان ہوتا ہے، ایک ایک حرف جو اس کی زبان سے نکلے، ایک ایک عمل جو اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہو، اور ایک ایک اختیاری کیفیت جو اس پر طاری ہو، منشأ ربانی کا اظہار اور انسانیت کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا نبوت محض قلب و ذہن کی تسلی کا سامان اور آخرت کی فلاح و نجات ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی انسانی ضرورت ہے۔ جیسے وہ اپنے پیٹ کے لیے غذا کا، تن ڈھکنے کے لیے لباس و پوشاک کا، علاج کے لیے دوا کا اور اپنی مدافعت اور حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیار کا محتاج ہے، اس سے بڑھ کر وہ انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات اس کے پورے وجود کے لیے غذا ہیں۔ وہ ذہن و دماغ کو بتاتی ہیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ آنکھوں کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انہیں کیا دیکھنا اور کیا نہ دیکھنا چاہیے، وہ زبان کو ہدایت دیتی ہیں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جائے اور کن مفاسد سے بچا جائے، وہ ہاتھوں سے کہتی ہیں کہ یہ ظلم اور ظالموں کے خلاف اٹھے نہ کہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف، وہ پاؤں کو بتاتی ہیں کہ اسے نیکی اور حق کی راہ میں چلنا چاہیے نہ کہ باطل اور برائی کے راستے میں، اور اس کی چال تواضع و انکسار اور عجز و فروتنی کی ہوئی ہونی چاہیے نہ کہ کبر و افتخار اور غرور و استکبار کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی شخصیت انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکتی ہے؟ تو مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور کتابوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کے رسول نہیں آئے ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور خود ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نہ اتاری گئی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ نبوت کا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ دین و عقیدہ تو ہمیشہ ایک ہی رہا جس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کا تصور ہے، لیکن انسانی ضرورتوں اور تمدنی ترقیوں کے لحاظ سے زندگی گزارنے کے لیے قانون میں خالق کائنات کی طرف سے تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی رہی ہے، اسی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے اب پیغمبر اسلام حضرت محمد کی شخصیت ہی قیامت تک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ اور مکمل رہنما ہے۔ یہ محض خوش گمانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر تاریخ کی شہادت موجود ہے، کیونکہ پوری انسانیت کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم سے کم 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور ایسے مستند اور معتبر ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہوں جن پر ہم اعتماد کر سکیں۔ دوسرے، اس کا پیغام اور اس کا عطا کیا ہوا دستور زندگی تمام انسانیت کے لیے ہو، کسی مخصوص علاقہ یا نسل کے لوگوں کے لیے نہ ہو۔ تیسرے، اس کی سیرت زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرتی ہو اور اس کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں کہیں کوئی خلا نہیں پائے۔ چوتھے، اس کی زندگی انسانیت کے لیے قابل اتباع بن سکتی ہو اور اس کی پیروی انسانی طاقت سے باہر نہیں ہو۔ اب تاریخی تحفظ کے اعتبار سے پیغمبر اسلام حضرت محمد کی سیرت دیکھیے کہ آپ کی سیرت کے 2 بنیادی ماخذ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے الفاظ بلکہ اپنے رسم الخط اور لب و لہجے کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی ہی میں خود اپنی نگرانی میں اس کی کتابت کرائی، سورتوں اور آیتوں کی ترتیب قائم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سال بھی نہ گزر پایا تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے نوشتے حاصل کر کے اس کو یکجا کیا
اور لب و لہجے کا جو ہلکا سا اختلاف تھا اسے حضرت عثمان غنی نے ختم کر کے اپنے عہد خلافت میں تمام لوگوں کو ایک ہی لہجے پر متفق کر دیا۔ وہ اس وقت سے آج تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں سینوں میں منون محفوظ ہے، اور قرات میں کہیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کو معنی میں تغیر کی حد تک اختلاف کہا جا سکے۔ دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ احادیث تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہیں۔ اس کے ایک قابل لحاظ حصے کی کتابت خود آپ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ آپ کی وفات کے صرف 100 سال بعد ہی احادیث کے بڑے بڑے مجموعے مرتب ہو گئے۔ ہر حدیث کی سند محفوظ ہے اور کتابوں میں درج ہے۔ سند میں آنے والے تمام راویوں کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ انہیں دیکھ کر آج بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک مستند یا غیر مستند ہیں۔ تاریخی طور پر ایسا تحفظ کسی اور مذہبی پیشوا کے حصے میں نہ آ سکا۔ اب ظاہر ہے کہ تاریخی استناد اور تحفظ کے لحاظ سے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ ہی کی ذات گرامی کی طرف رجوع کریں۔ دوسرے کسی مذہب کے عالمگیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہو اور وہ ان کو ایک نظر سے دیکھتا ہو۔ اس نقطہ نظر سے پیغمبر اسلام کو دیکھیے کہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ آپ یعنی محمد کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نیز قرآن مجید کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام قرار دیا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حبش کے بلال بھی ہیں، روم کے صہیب بھی، فارس کے سلمان بھی ہیں، بنی اسرائیل کے عبداللہ بن سلام بھی، اور یمن کے ابو ہریرہ بھی رضی اللہ عنہم۔ اس دربار میں نہ رنگ کی بنیاد پر کوئی تفریق ہے، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ علاقے کی بنیاد پر کوئی امتیاز ہے، نہ زبان کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور ہی کو رد فرمایا کہ انسان پیدائشی طور پر اونچا اور نیچا ہوتا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہونے کی تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی سیرت میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی موجود ہو۔ اس کا بہترین نمونہ اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد کی شخصیت ہے۔ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، بزرگوں کے ساتھ ہو یا عزیزوں کے بزم میں ہو یا رزم میں، دشمنوں کا سامنا ہو یا دوستوں کا، عدالت کی کرسی پر ہو یا خود مقدمے کا فریق ہو، تخت اقتدار پر ہو یا کسی کے اقتدار کے تحت، استاذ ہو یا طالب علم، تجارت و کاروبار میں ہو یا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں، رنج و علم کی شام ہو یا مسرت و شادمانی کی صبح، فتح سے ہمکنار ہو یا شکست سے دوچار، اولاد ہو یا ماں باپ، شوہر و بیوی ہو یا بھائی بہن، مریض ہو یا معالج، تیماردار ہو یا خود تیمارداری کا محتاج، سرمایہ دار اور آجر ہو یا مزدور و اجیر، قرض دہندہ ہو یا مقروض، دولت مند ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، سفر میں ہو یا حضر میں، عالم ہو یا جاہل، خدا کی توفیق سے نیک عمل اس نے کیے ہوں یا اس کا دامن عمل گناہ سے آلودہ ہو، غرض ہر موقع پر اور ہر حالت و کیفیت میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب چوتھے نقطے پر غور کیجئے۔ یہ بات اہم ہے کہ نبی فرشتہ یا دیوتا یا کسی دیوتا کا اوتار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک انسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان ما فوق العادت ہستی کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنا سکتا۔ انسان کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جس کو انسانی ضرورتیں پیش آتی ہوں اور جو انسان کو پیش آنے والے عوارض سے دوچار ہوتا ہو، تاکہ زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کے لیے وہ اس کی شخصیت کو آئینہ بنائے۔ بعض مذاہب میں اوتار کا تصور ہے، یعنی خدا خود کسی شکل میں دنیا میں آ جاتا ہے، وہ فضا میں اڑتا ہے، اپنی قدرت سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، اپنے ایک ہاتھ پر پورے پہاڑ کو اٹھا لیتا ہے، انسانی جسم کے ساتھ جانور کے اعضاء کو جوڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایسی شخصیتیں نمونہ نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، فتح پانے کے ساتھ ساتھ شکست سے بھی دوچار ہوتے ہیں، بیویاں ہیں، بال بچے ہیں، بھوک
بھول چوک بھی ہے ہوتی ہے، غرض کہ انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب آپ کو بھی پیش آیا ہے۔ اہل مکہ کو یہی اعتراض تھا کہ آپ تو ہمارے ہی طرح چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے آپ کی زبان سے ان کو جواب دلوایا کہ میں نے کسی اور مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں تو خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ صفا آن لائن سے اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔